خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شے میں نرمی ہو وہ چیز نکھر جاتی ہے، اور جس چیز سے نکال دی جائے وہ عیب دار ہو جاتی ہے۔ ہم سیرت نبوی کو ریڈ کریں تو بھی واضح ہوتا ہے کہ نرمی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج مبارک کا حصہ تھی۔ اس کا واضح ثبوت فتح مکہ کے موقع پر نظر آتا ہے کہ جب خاتم النبیین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح کر چکے ہیں، اب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کرم دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی جو پہلا حکم جاری فرمایا، اس کے ہر لفظ میں رحمتوں کے سمندر موجے مار رہے تھے۔ فرمایا، جو شخص ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو کعبے میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس وقت چاروں طرف مسلح لشکر حاضر تھا۔ اس قدر جاہ و جلال کے باوجود تواضع کا عالم یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سر جھکائے سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ حرم الہی میں داخل ہوئے تو کعبہ مشرفہ کو بتوں سے پاک کیا اور نماز ادا فرمائی، پھر باہر تشریف لے آئے تو مسلمانوں کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کا مجمع موجود تھا۔ سرداران قریش سر جھکائے لرز رہے تھے۔ ان کی طرف سے مسلمانوں اور ان کے خاندانوں پر کیے گئے ظلم انہیں یاد آ رہے تھے۔ ڈر تھا کہ اب بدلہ لیا جائے گا، مگر امید بھی تھی کیونکہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نرمی سے واقف تھے، جانتے تھے۔ اسی عالم میں شہنشاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک سوال پوچھا جس نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ فرمایا، اے گروہ قریش، تمہارا کیا خیال ہے میں تم سے کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے امیدوں بھرے لہجے میں عرض کی، نظن خیرا، یعنی ہم حضور سے خیر کی امید رکھتے ہیں۔ آپ کریم نبی ہیں اور اللہ کریم نے آپ کو قدرت عطا فرمائی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج میری طرف سے کوئی گرفت نہیں، اللہ کریم تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے اور وہ سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ جاؤ، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ عفو و درگزر کا جو بے مثال مظاہرہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ کفار مکہ اس شان رحمت کو دیکھ کر جوک در جوک خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ وہ تلواریں جو کل تک اسلام کی مخالفت میں اٹھتی تھیں، اب وہی اسلام کی عظمت کے لیے چمکنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اپنے سخت ترین دشمنوں کے ساتھ ہمدردی حلم و بردباری کی عمدہ مثال ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی طریقہ کار ان کی ہدایت کا باعث بنا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو کمال انسانیت کا آئینہ دار نہ ہو۔ حلم و بردباری پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری سنت ہے، اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ معاشرے کی تعمیر و تکمیل میں جہاں اور بہت سی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، وہیں ایک اہم اور ضروری چیز حلم و بردباری بھی ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی دوسروں کے ساتھ نرمی، معافی، درگزر اور بردباری کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔